نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات عظیم محتشم، اللہ رب العزت دا بے شبہ شکر و فضل، اللہ پاک نے اپنے گھر حاضری دی توفیق عطا فرمائی۔ اج 26 روز ہے، 9 مئی سن 2021۔ کل اعتکاف دے متعلق سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمایا سی اجر و ثواب وہ بیان کیتا سی۔ اج سرکار دے ایک دو فرامین اور بنیادی نکات بیان کرنے دی کوشش کراں دے اعتکاف دے متعلق۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے، آپ فرماندے نے کہ جو شخص رمضان مبارک دے آخری 10 دناں دے اندر صدق و اخلاص دے نال اعتکاف کرے گا، دو چیزاں آپ نے بیان فرمائیاں۔ اعتکاف تو بعد صدق و اخلاص ضروری ہے۔ صدق و اخلاص دے نال جڑا اعتکاف کرے گا، اللہ اس دے نامہ اعمال دے اندر 1000 سال دی عبادت دا ثواب لکھے گا، اور قیامت دے دن عرش دے سائے تھلے اس نوں جگہ عطا کرے گا۔ قیامت والے دن سوائے اللہ دے عرش تو کوئی بھی سایہ نہ ہوئے دا، اور اعتکاف کرنے والا اتنا خوش قسمت ہے کہ اللہ عرش دے سائے تھلے جگہ عطا فرمائے گا۔ اور سرکار دا فرمان ہے کہ جو شخص مغرب تو لے کے عشاء تک، بڑا مختصر یا ٹائم، 1-1.5 گھنٹے دا ٹائم ہے، اللہ دے محبوب نے ارشاد فرمایا جڑا مغرب تو لے کے عشاء تک اعتکاف وچ رہے اور اس دوران وہ قرآن مجید فرقان حمید دی تلاوت تو سوا کلام نہ کرے، یعنی یاد و کلام پڑھے یا رسول اللہ دا فرمان پڑھے یا ذکر کرے، کوئی دنیا دی لغو بات نہ کرے، اللہ دے ذمے ہے کہ اللہ اپنے ذمہ کرم دے ذریعے اس دے واسطے جنت دے اندر ایک محل تیار کرے گا، صرف مغرب تو عشاء تک۔ اور حضرت عطا خراسانی علیہ الرحمہ فرماندے نے کہ معتکف اس شخص دی طرح ہے کہ جڑا اللہ دی بارگاہ دے اندر حاضر ہو کے ڈیرا جما کے بہ جائے، عام لفظاں دے اندر جی میں آخر دھرنا دے کے بہ رہے ہیں بھی جدوں تک میرے مطالبات پورے نہ ہوئے میں اٹھنا کو نہیں۔ فرمایا اسی طرح اعتکاف کرنے والا معتکف ان سمجھے بھی جس طرح وہ اللہ دی بارگاہ وچ حاضر ہو کے چونکڑی مار کے بہ گیا ہے بھی اے بار الہ جدوں تک تو معاف نہیں کرے گا میں تو اٹھنا کو نہیں ہے۔ یعنی اعتکاف کرنا اتنا اجر و ثواب دا باعث ہے۔ فرمایا اللہ اس کو معاف کرتا ہی کرتا ہے۔ حضرات عظیم محتشم، اعتکاف دے چند ارکان نے، علماء کرام بیان فرماندے نے کہ جنہ دا ہونا بڑا ضروری، اگر اے نہ ہون تے اعتکاف نہ ہوئے دا۔ ارکان اعتکاف 4 نے، اس تو بعد پھر شرائط نے، درجات نے، انشاءاللہ وہ وقت فوقت نے بیان کران دے۔ ارکان اعتکاف فرمایا 4 نے جنہ دا ہونا ہر حال وچ ضروری ہے، انہاں وچوں ایک رکن بھی نہ ہوئے دا تے اعتکاف مکمل نہ ہوئے دا، بلکہ اعتکاف ہوندا ہی نہیں۔ فرمایا کہ ارکان اعتکاف وچوں پہلا رکن یہ ہے کہ نیت، اعتکاف کرنے دی نیت ارادہ ہوئے، اور نیت دل دے ارادے دا نام ہے، کوئی الفاظ مخصوص نہیں ہے دے واسطے، دل دا ارادہ ہونا سب تو پہلو ضروری ہے۔ اور کئی علماء کرام فرماندے نے کہ اے جڑی نیت ہے نا، اے ارکان بھی نہیں بلکہ فرماندے نے کہ اے اعتکاف دی شرط ہے، اس نو شرط من لئیے یا رکن من لئیے، بہرحال اس دا ہونا بڑا ضروری ہے۔ اس تو بعد دوسرا رکن ہے کہ اعتکاف واسطے معتکف دا ہونا ضروری ہے۔ پہلو نیت، اس تو بعد اعتکاف کرنے والے دا خود دا ہونا ضروری ہے۔ اور تیسری چیز فرمایا، تیسرا رکن جیڑا ہے وہ مسجد دا ہونا ضروری ہے، کیونکہ مسجد تو بغیر کسی دوسری جگہ تے انسان گھنٹہ 2 گھنٹے دیہڑی 2 دیہڑی سال 2 سال 10 سال بھی بیٹھا رہے تو فرمایا وہ اعتکاف نہیں ہوتا۔ اور چوتھا رکن ہے کہ معتکف دا مسجد وچ ہونا ضروری،
نیت بھی ہے، اعتکاف کرنے والا بھی ہے، مسجد بھی ہے، لیکن اعتکاف کرنے والا مسجد نہیں تو پھر اعتکاف نہ ہوئے دا۔ ساڈے پنڈ دی کتنی بڑی آبادی ہے، چند ہزار تے کل غالباً مشتمل ہے، لیکن اعتکاف اسی معتکف انہاں نوں ہی آکھاں دے جڑے مسجد آ کے اللہ دے گھر بیٹھ گئے نے۔ اس تو بعد جتنے لوگ نے انہاں نوں کسی نوں بھی معتکف دا درجہ نہیں ملے دا۔ یہ چار چیزاں بیان کی گئی کہ ہونا ضروری ہے، نیت اور اعتکاف کرنے والا معتکف، مسجد اور اعتکاف کرنے والا دا مسجد دے اندر ہونا ضروری ہے، اور اگر وہ مسجد وچ نہیں تو اعتکاف نہیں، اور اگر مسجد وچ ہے اور بلا ضرورت چلا گیا تو پھر بھی وہ اعتکاف نہ رہے دا، یعنی اس دا ہر حال وچ مسجد ہونا ضروری ہے سوائے رفع حاجت تو، اس تو بغیر کسی بھی ضرورت واسطے وہ مسجد وچوں نہیں جا سکے۔ اچھا یہ اندر ایک جڑا رکن بیان ہوا تیسرا کہ مسجد دا ہونا ضروری ہے، بغیر مسجد تو انسان کسی بھی کونے تے کسی بھی جگہ تے بہ جائے تو اے اعتکاف نہ ہوئے دا۔ قدرتی طور تے موضوع درمیان وچ آ گیا، جڑے ایس او پی چھپ کے آئے نے گورنمنٹ دی طرف، انہاں دے اندر ایک ایسا پوائنٹ ہے جس کے اندر لکھیا گیا ہے کہ اس دفعہ بہتر یہ ہے کہ نمازی حضرات معتکف حضرات اعتکاف کرن۔ ایک انہاں وچ پوائنٹ ہے سامنے لگیا، کوئی چاہے تو دیکھ سکتا ہے، لیکن دین اسلام دے اندر اعتکاف کرنے واسطے مسجد دا ہونا ضروری ہے۔ یہ پوائنٹ اس واسطے قدرتی وچ آیا تے اٹھایا اس واسطے ہے کہ اس دفعہ تے چلو یہ آیا ہے، کئی لوگ سن کے درگزر کر دیں دے، اگنور کرن دے، خدا نہ کرے خدا نہ کرے خدا نہ کرے اگلی دفعہ بھی انج دے حالات ہون، اللہ نہ کرے ایسے حالات ہون، بڑا مشکل زمانہ ہے، اللہ نہ کرے اگلی دفعہ بھی انج دے حالات ہون تے دوبارہ یہ بات پوائنٹ وچ آ جائے تو کئی لوگوں دے ذہن وچ یہ بات جائے دی کہ ہو سکتا ہے یارا اعتکاف کر بھی ہو جاتا ہوئے۔ جڑے لوگ دین نال وابستگی نہیں رکھتے، قرآن نہیں پڑھیا، قرآن دا ترجمہ نہیں پڑھیا، علماء کرام دی گفتگو نہیں سنی، سرکار دا فرمان نہیں پڑھے اس معاملے وچ، انہاں دے دل وچ تھوڑا جا خیال جائے دا کہ یار ہو سکتا ہے کہ اعتکاف گھر وچ بھی ہو جاتا ہوئے۔ تے بہت سارے لوگ راستوں بھٹک جان دے۔ اعتکاف کسی بھی حال وچ مسجد تو باہر نہیں ہوندا، اور یہ میرا حکم نہیں بلکہ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا۔ پہلی آیت جڑی اللہ نے اس کے متعلق ارشاد فرمائی جدو ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام بیت اللہ تعمیر کرتے سن، اس وقت اللہ پاک نے ایک اس حوالے دے نال ایک آیت کریمہ بیان فرمائی، پہلے پارے دے اندر ہے، اللہ پاک ارشاد فرمایا وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، کہ جدو اساں بیت اللہ نو لوگاں واسطے امن و امان دی جگہ بنایا، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور ابراہیم علیہ السلام دی کھڑے ہونے دی جگہ نو مصلی بنا لو، وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ، اور اساں اللہ فرماندا ہے کہ اساں ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نو اے تاکید فرمائی، وعدہ لیا، وعدہ کی لیا کہ میرے گھر نو خوب صاف ستھرا رکھو، ان طَهِّرَ پاک رکھو، صاف ستھرا رکھو، اور رکھو کیوں؟ پاکی دی وجہ کی ہے، ستھرا رکھنے دی وجہ کی ہے؟ فرمایا اس واسطے کہ للطائفین والعاکفین، طواف کرنے والے واسطے اور اعتکاف کرنے والے واسطے۔ اللہ فرماتا ہے جب بیت اللہ تعمیر ہویا، تعمیر ہونے تو بعد اسی ابراہیم علیہ السلام تو وعدہ لیا کہ میرے گھر نو اس تو بعد پاک رکھو، بن گیا، مکمل ہو گیا، ہن تسی اس نو ستھرا رکھنا ہے۔ ستھرا اس واسطے رکھنا ہے کہ لوگ دوروں دوروں آن دے طواف کرنے واسطے، دوروں دوروں آن دے اعتکاف واسطے، اعتکاف اور طواف کرنے والیاں واسطے اس نو پاک صاف ستھرا رکھو۔ اور اس تو بعد اگلی وجہ بیان فرمائی وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، رکوع اور سجود کرنے والیاں واسطے، یعنی بیت اللہ اس واسطے تعمیر کیتا گیا کہ لوگ آ کے اللہ دی عبادت کرن، نماز ادا کرن، نوافل ادا کرن، عبادت کرن، اور اس تو بعد طواف اور اعتکاف کرن۔ پہلی بات۔
دوسری جڑی قرآن مجید فرقان حمید اللہ پاک نے ارشاد فرمائی نا، وہ دے اندر بالکل صاف الفاظ نے. یہ کسی نے شک ہو سکتا ہے بھی صرف بیت اللہ کے متعلق حکم ہے بھی اتنے اعتکاف کرن یا باقی چیزیں ساری اتنے ہوندی نے، اعتکاف بھی اتنے ہی ہوندا ہے. دوسری جگہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ. دوسرے پارے دی آیت 187 نمبر آیت اللہ پاک نے فرمایا وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ. اور تسی عورتاں ہاتھ نہ لاؤ ادوں جدو تسی مسجدہ دے اندر اعتکاف دی حالت وچ ہوو. اس آیت مقدسہ تو یہ پتہ چلتا ہے کہ اعتکاف سوائے مسجد تو کسی بھی جگہ دوسری جگہ تے نہیں ہوتا. اعتکاف واسطے مسجد کا ہونا ضروری ہے. بغیر مسجد تو انسان کسی بھی خطہ زمین تے چلا جائے، جتنی بھی پاک جگہ ہے، جتنی بھی ستھری جگہ ہے، سوائے مسجد تو اعتکاف نہیں ہوتا. پھر مساجد دے درجات نے، انشاءاللہ اللہ پاک نے توفیق عطا فرمائی تے مساجد دے درجات کل بیان کرنے دی کوشش کرنے. دعا ہے اللہ پاک میری تہاڈی حاضری قبول فرمائے، سن سنا کے مالک دو جہاں عمل دی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی کریم.